أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومن اور کون اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے ممن اس سے جسے ذکرہ یاد دلائی جائیں بے آیات نشانیاں ربی ہی اس کے رب کی فعارضا پھر وہ منہ پھیر لے عنہا ان سے ونسیا اور بھول جائے ما اس انجام کو قدمت جو آگے بھیج رکھا ہے یدا ہو اس کے دونوں ہاتھوں نے انا بے شک ہم نے جعلنا ہم نے بنا دیا علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنہ پردے ان یفقہوا ہو اس بات سے کہ وہ اس قرآن کو سمجھ نہ سکیں وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرا بوجھ ہے وَإِنْ اور اگر تدعم تم ان کو بلاؤ الی الہدیٰ ہدایت کی طرف فلن یہتدوا پس یہ ہدایت نہ پائیں گے اذن ابدا اب کبھی. اس شخص سے دوسرا بڑا ظالم کوئی نہیں ہے کہ جس شخص کو اللہ کا نبی سمجھاتا ہے اور اللہ کا نبی اللہ کی آیات سنا کر کے سمجھاتا ہے اور آگے سے وہ شخص اس نبی کی نہ صرف دعوت کا انکار کرتا ہے بلکہ نبی اس کے سامنے اپنی حقانیت کے لیے سچائی کے لیے جو معجزات پیش کرتا ہے ان معجزات کا بھی یہ شخص انکار کرتا ہے جادو کر کے انکار کر دیتا ہے اور نبی کی نبوت کا نبی کو جادوگر کر کے اس کو دیوانہ کر کے نعوذ باللہ اس کو شاعر کر کے اس کی نبوت کا انکار کر دیتا ہے اور نہ صرف یہ کہ بات کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ جن آیات کے ذریعے سے اس کو سمجھایا جاتا ہے انہی آیات کو وہ مذاق بنا لیتا ہے. تو ایک ایسا شخص کہ جس کے سامنے حق آ گیا حق واضح ہو گیا اور اس کے باوجود اس نے اس کی ناقدری کرتے ہوئے تعصب کی وجہ سے ضد کی وجہ سے اناد کی وجہ سے اردھرمی کی وجہ سے استہزاء کی وجہ سے جان بوجھ کر جب یہ حق کو ٹھکرا دیتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی ایسے بندے کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے. اب اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اگر یہ قرآن کے درس کے اندر موجود بھی ہوتا ہے تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا. اس لیے اس کو کوئی سمجھ نہیں آتا کہ اس کے کانوں کے اوپر بھی اور اس کے دل کے اوپر بھی اللہ نے ایسی مہر لگا دی ہے کہ اس کو قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا. اب جب اللہ تعالیٰ نے اس کی بدعملی کی وجہ سے استہزاء کی وجہ سے مذاق کی وجہ سے جب اللہ نے مہر لگا دی ہے تو اے لوگو اگر تم اس کو ہدایت کی طرف اب دعوت بھی دو تو ہدایت کی طرف وہ نہیں آ سکتا. اس لیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر بھی یہ بات کر دی ہے کہ لا یؤمنون کچھ لوگ ایسے ہیں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے. ایمان اس لیے نہیں لائیں گے
کہ اللہ تعالیٰ نے جب دلوں کے اوپر مہر لگا دی تو کہاں ایمان لا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ دلوں کے اوپر مہر کا لگ جانا یہ نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوتا، بلکہ اس مہر لگوانے کے اندر بنیادی کردار انسان کا ہوتا ہے کہ جب حق واضح ہو جاتا ہے جان بوجھ کر انکار کر دیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس سے کہتا ہے کہ جاؤ تمہاری بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور اس کے دل کے اوپر پھر مہر لگا دی جاتی ہے۔ تو فرمایا ان ظالموں کو دیکھو کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے آتی ہیں کیا کرتے ہیں، اعرض عنہا، کبھی جادو کہہ کر کبھی کیا کہہ کر کے اس معجزے کا، ان نشانیوں کا، ان آیات کا انکار کر دیتے ہیں۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور جو برائیاں کر رکھی ہیں ان کے انجام سے ڈرتے نہیں۔ حال یہ کہ جس نے برا کام کر لیا ہے اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کی پاداش کی وجہ سے اس کو سزا دے نہ دی جائے، تو اس کو مداوے کا سوچنا چاہیے کہ جو غلطی ہو گئی ہے اس کا مداوع کیسے ہو سکتا ہے، توبہ کیسے میں کر سکتا ہوں، اس گناہ کی گرفت سے میں نکل کیسے سکتا ہوں۔ ان جعلنا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر غلاف لگا دیا یفقہوا، اس بات سے کہ وہ اس قرآن کو سمجھ سکیں۔ اب قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، مہر لگ چکی ہے۔ وفی آذان وقرا، کانوں کے اوپر بھی ڈانٹ پڑ گیا ہے، گرانی پڑ گئی ہے، بیرا پن آ گیا ہے۔ دنیا کی ترقیاں تو سن سکیں گے، ان کے دل دنیا کی ترقیاں تو سمجھ سکیں گے لیکن حق کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ مہر لگ چکی ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اب ان کو تم دعوت دو یا نہ دو، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، اگر دعوت بھی دو ہدایت کی طرف تو یہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، یاد رکھو کہ تمہارا رب وہ بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ، وہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کتابیں نازل کی ہیں، انبیاء کو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، اس لیے کہ وہ رحمت کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً پکڑتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بخشنا چاہتا ہے۔ اللہ کی رضا اور اللہ رب العالمین کی خوشی اس بات کے اندر ہے کہ لوگ نیک ہوں، لوگ مسلمان ہوں، لوگ جنت کے اندر جانے والے ہوں، لوگوں کو جہنم کے اندر بھیجنا اس میں اللہ کی رضا اور خوشی نہیں ہے۔ لوگوں کو جہنم کے اندر بھیجنا یہ اللہ رب العالمین کا عدل ہوگا، اللہ رب العالمین کا انصاف ہوگا۔ تو فرمایا تمہارا رب تو غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ جب انسان گناہ کر لیتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ اب مسلمان ہوگا، اب توبہ کرے گا اور اس کو میں بخش دوں گا۔ لو یؤاخذو، ہاں اگر ایسی بات ہوتی کہ جو آدمی جس وقت گناہ کرتا فوراً اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا تو زمین کے اوپر تمہیں کوئی چلنے والا نظر نہ آتا۔ لو اگر یؤاخذ پکڑتا ہوں میں ان کو بما کسبوا، ان کے اعمال کی وجہ سے، لعجل لهم العذاب، تو اللہ تعالیٰ ان کو جلدی عذاب دے دیتا۔ اب یہ زمین کے اوپر انکار کرنے والا تمہیں کوئی بھی نظر نہ آتا، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈیل دیتا ہے تاکہ کوئی انسان اپنی اصلاح کرنا چاہے تو اس کو پورا پورا موقع مل سکے۔ واللہ موعد، لیکن ظالموں کو یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا کوئی اندھیر نگری نہیں ہے کہ جس کے اندر جو انسان جو چاہے گا کرتا رہے گا، نہیں، مہلت بہت ملتی ہے، سینکڑوں سال مہلت ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ایسا بھی طے کر رکھا ہے کہ ہاں یہ جب نہیں مانے گا تو بحر کلثم کی موجوں کے اندر اس کو ڈبکیاں دی جائیں گی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے۔ تو یہ بات ذکر کر دی کہ ایک انسان کو بھی پورا پورا موقع دیا جاتا ہے اور قوموں کو بھی پورا پورا موقع دیا جاتا ہے، لیکن جب اپنے آپ کو یہاں تک پہنچا دیتے ہیں کہ اب اس کے بعد ان کو سینکڑوں سال بھی زندگی دی جائے، یہ اپنی اصلاح کرنے والے نہیں، تو ان کی مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے، پھر اس وقت ان کو سزا دے دی جاتی ہے۔ بلکہ لہم، ان کے لیے موعد، ایک وقت معین مقرر ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، یہ نہیں پائیں گے من دون، اس سے بچنے کا موئلہ، کوئی راستہ جس وقت پکڑ کا موقع آ جاتا ہے۔ جیسے قوم ثمود کے اوپر بھی آیا تھا، قوم عاد کے اوپر بھی آیا تھا، قوم لوط کے اوپر بھی آیا تھا، قوم شعیب کے اوپر بھی آیا تھا، قوم نوح کے اوپر بھی آیا تھا، ابرہ کے لشکر کے اوپر بھی آیا تھا، قارون کے اوپر بھی آیا تھا۔ تو جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر انسانوں کو مہلت نہیں ملتی، پھر بچنے کا اور بھاگنے کا اور فرار ہونے کا کوئی راستہ ان کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ تو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ بدر کے
کنویں کا موقع آنے سے پہلے بتیرا ان کو سمجھایا کہ دیکھو بدر کے کنویں کا انتظار نہ کرو، اپنے آپ کے حوالے سے بہتر فیصلہ کرو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤ گے تو مدینہ کی برگو بہار اسلامی ریاست مستقبل کے اندر تمہارے انتظار میں ہوگی، اور آخرت کے اندر جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگی۔ لیکن اگر نہیں مانو گے، اے مکہ والو، ظلم کرو گے، کفر کرو گے، تو یہ یاد رکھو جس طرح قوم نوح کے اوپر عذاب آئے تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے، قوم فرعون کے اوپر عذاب آیا تمہارے اوپر بھی ایسا آ سکتا ہے۔ لہذا ہوش کے ناخن لو، اور جو برے اعمال ہیں کیسے اس سے نکلنا ہے اس کے بارے میں ذرا غور و فکر کرنے کی کوشش کرو۔ ومن اور کون اظلم و زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جسے ذکر یاد دلائی جائیں بے آیات نشانی ربی اس کے رب کی، فعارض پھر منہ پھیر لے عنہا ان سے، ونسی اور بھول جائے ما اس انجام کو قدمت جو آگے بھیج رکھا یدا اس کے دونوں ہاتھوں نے، ان بے شک ہم نے جعلنا ہم نے بنا دی علی قلوب من کے دلوں پر اکنہ پردے غلاف ان یفقہوا اس بات سے کہ وہ اس قرآن کو سمجھ نہ سکیں، وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرا بہرا پن ہے، وَإِنْ رَغَتَدْهُمْ تم ان کو بلاؤ الی الہدی ہدایت کی طرف فلن یہتدوا یہ ہدایت نہیں پائیں گے اذن ابدا اب کبھی بھی، وربک اور تمہارا رب الغفور بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ رحمت کرنے والا ہے، لو اگر جو آخذ پکڑتا ہو میں ان کو وہ بما کسبوا ان کے اعمال کے سبب لعجل تو جلدی دے دیتا لہم ان کو عذاب بلکہ لہم ہے ان کے لیے موعد ایک وقت مقرر، لن یجدوا یہ نہیں پائیں گے من دونہ اس سے بچنے کی موئلہ کوئی جائے پناہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔